زندگی کے سفر میں اکیلا اور تنہا ہوں میں۔ اب یہ زندگی کا ایک سفر ہے، لمبا سفر ہے۔ ہماری نظر میں تو لمبا ہے، حالانکہ معمولی سا سفر ہے۔ اب یہ سفر طے کیسے ہو جائے، کیونکہ سفر کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہاں تو ہم سفر بہترین مل جائے، نہ ہم سفر طے کرنے کے پیچھے ہیں، نہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سفر طے کیسے ہو جائے جس میں ہمیں تنہائی سے بچ جائے، اور نہ ہم ہم سفر کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے زندگی کے ماحول کو پرسکون بنا لے۔ تو اس کے لیے بڑا سوچ اور وچار کا ٹائم ہے کہ ہماری زندگی کا سفر جو ہے آسان کیسے ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز وہاں مہیا کر دی، اور 10 مہینے وہاں رکھا۔ 10 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں داخل کر دیا۔ ہم چھوٹے سے تھے، بڑے ہمارے گھرانے، ہماری زندگی کچھ لمحے کے لیے تو سکون سے گزر رہی تھی۔ ماں باپ، بھائی بہن، پورا سسٹم، جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے پرابلم بڑھتی جاتی ہے، اور اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے جب ان کے ماں باپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے وہ تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا دل لگتا ہے، لیکن دل میں وہ سکون نہیں ہوتا ہے، وہ چین نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہمارا جو ہم سفر ہے، ساتھی ہے نا، وہ ہمیں اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہمارا ایک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سفر کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو دنیا میں ایسے بن جا جیسا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ ایک بندہ سفر پر ہوتا ہے۔ اب سفر پر ہوتا ہے تو سفر پہ تنہائی ہوتی ہے نا، جب ساتھی نہیں ہوتا ہے، اور ساتھی کی ہم تلاش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ایک بندہ، جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے گھر میں تھے، سکون تھا، بہت سکون تھا، اتنے سکون سے ہم محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ بچپنا تھا، ہمارا کہول تھا، ہمارے بھائی بہن، ماں باپ سارے تھے، ہم وہاں تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو دھوپ تھی، کیونکہ جب سفر پر نکل پڑے تو کیا دھوپ ہی دھوپ جو جسم کو کھا رہی تھی، بڑی تکلیف تھی۔ دھوپ کے پاس ایک جنگل آ گیا۔ اب جنگل جب آ گیا، کیونکہ منزل تک تو پہنچنا ہے نا، دھوپ سے گزر کر بڑی مشکل سے ایک جنگل پر پہنچ گئے جہاں سایہ تو تھا، لیکن شیروں کا خطرہ تھا، درندوں کا خطرہ تھا، اور بڑی مشکل لگ رہی تھی کہ ہم یہ جنگل کراس بھی کر جائیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ بڑی مشکل سے وہ سفر، جنگل تو کراس کر لیا، آگے دریا آ گیا۔ اب دریا سے پار جانا ہے،
پیچھے جاتے ہیں تو جنگل، مشکل سے نکل تو آئیں، اب اگر جنگل میں جائیں گے تو بچنے کی تو تمنا بھی نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں گے، کیونکہ پیچھے تو جانا ہی نہیں ہے، جانا آگے آگے دریا ہے، اب دریا کو پار ہم کیسے کریں؟ دریا سے گزر کر ہماری آنکھ سامنے دریا کے آگے منزل ہے جہاں ہمیں ہر حال میں پہنچنا ہے، ہم کچھ بھی کریں وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کیونکہ ہمارا گھر وہاں، ہماری ہر چیز وہاں ہے۔ اب وہاں کیسے پہنچے؟ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیسے سفر طے کریں، تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت شفقت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تو کشتی کو بنانا ہے، کشتی کے بنانے کے لیے بھی کاٹھیں جمع کرنی ہے، کاٹنا ہے، اور دریا میں ترنا سیکھنا ہے کہ کہیں بیچ دریا میں کشتی نہ ڈوب جائے، وہ آہستہ آہستہ ترنا بھی سیکھنا ہے، کپر کے کنارے پر کھڑے ہو کر ترنا بھی سیکھنا ہے، اور کاٹھیاں بھی اکٹھی کرنی ہے، اور ایک کشتی بھی بنانی ہے، اور بنا کر اگر ہم بیچ دریا میں آئے کشتی ڈوبنے لگے تو اتنا تو آپ خود میں ہو کہ وہ وہاں سے تر کر بھی وہاں پہنچ جائے۔ تو یہ ہماری زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ پر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تلواروں کے اوپر گزر کر تجھے جنت میں جانا ہے، تیرے اپنے گھر جو ہے جنت جس سے تو نکالا گیا ہے، تیرے دشمن نے جس سے تمہیں نکالا اب وہی تیرا گھر ہے، اس گھر میں تو کیسے پہنچے گا؟ جب تک اپنے دشمن کو بھی نہیں ہرائے گا، دشمن کنارے پر کھڑا ہے، دھوپ میں بھی تیرے کو کویا، لیکن تو پہنچ گیا، جنگل میں بھی پہنچ گیا، اب دریا کے کنارے میں دشمن بھی کھڑا ہے جو تیری کشتی کو ڈبانے کی کوشش کرے گا، کو اس سے بھی بچنا ہے، بچ کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ سفر تو بڑا مشکل ہے، سفر کی تنہائیاں ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلا ہے، تو پہلے تو ہم سفر کو ڈھونڈے جو سہارا بن جائے، جس سے بیٹھ کر سفر کی باتیں کریں، اور اس کے ساتھ ہی دھوپ بھی کے راز کریں، کیونکہ جب ہم سفر ہوگا دھوپ میں آ جائیں گے تو باتوں میں وہ دھوپ بھی ٹھنڈک لگ جائے گی، کیونکہ ہم اس کی محبت میں، ایک دوسرے کی محبت میں، عشق میں جا رہے ہیں، ہم سفر اچھا ہے۔ اب جنگل آ گیا، ایک سہارا ہے، ایک دوسرے کا سہارا ہے کہ ایک نہیں ہے دو ہیں، وہ سفر بھی آسانی سے کراس کریں گے، جب دریا پر آئیں گے تو ایک نہیں ہے دو ہیں، کاٹھیاں بھی اکٹھے ہو جائے گی، کشتی بھی بن جائے گی، اور ایک دوسرے کو سہارا دے کر کنارے پر بھی آ جائیں گے۔ تو پہلے تو ہم سفر کی ہم تلاش کریں گے، ہم سفر اچھا مل جائے جو منزل تک پہنچائے، کیونکہ یہاں تو سارے لٹیرے کھڑے ہیں، سارے باپاری کھڑے ہیں جو اپنے طرف بلا رہے ہیں، اپنے اپنے دکان کو چمکا رہے ہیں بڑی ہوشیاری سے، کیونکہ دشمن کھڑا ہے، بڑی ہوشیاری سے کراس کرنا ہے۔ تو یہ دنیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ مومن جو ہے نا، مومن کے لیے تو قید ہے، قید جیسی ہے، تنہائی ہے، اکیلائی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ خوف تب ختم ہو جائے گا جب صحیح ہم سفر مل جائے گا، دل کو سکون تب ملے گا جب ہم سفر صحیح ہوگا، اور راستے بتانے والا ہوگا، اس کو راستے کا پتہ ہوگا کہ یہاں سے گزرنا ہے، یہاں سے جنگل سے ایسے گزریں گے تو درندوں کے منہ چڑھ جائیں گے، ایسے بچ کے گزرنا ہے کہ ہم سفر پر ہے کہ اگر ہم سفر اچھا ملا تو جنگل بھی کراس کریں گے، دریا بھی کراس کریں گے، اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ زندگی کی تنہائیاں ہمیں کھا رہی ہیں، آگے منزل ہے، وہاں جو ہے دریا ہے، کہیں وہیں ڈوب نہ جائیں،
جہنم کی آگ ہے جہاں گر نہ جائیں، اپنی منزل تک پہنچ بھی پائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے دشمن سامنے کھڑے ہیں جو ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے مفت کی نہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ ان اللہ اشتری من المومنین، میں نے واپار کیا ہے مومنوں سے، دندہ بزنس کیا ہے، انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے خرید کیا اس کے، جان بھی خریدی، مال بھی خریدا، جان بھی تیری نہیں ہے، مال بھی تیرا نہیں ہے، تو بھی خود میرا، تیرا مال بھی میرا، تیری جان بھی میری، تیری ہر چیز میری، اگر تو اس پر ہو گیا میں نے خریدا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تیری جان ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ بھی تیرا دنیا میں نہیں ہے، یہ مجھے دے دے۔ اب تیرا کام ہے، اگر یہ سارا مجھے دے دے گا تو تو کیا کرے گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب میرے الہ میں تو لڑتا رہا، جب تیرا نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو تو کیا کرے گا؟ پھر تو نکل پڑے گا نا، کیونکہ تجھے گھر کا بھی نہیں ہے، کسی چیز کا ہے ہی نہیں، تیرا ہے ہی نہیں، اب تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نکلتا رہے گا، کیا کرے گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو بس اللہ کے سفر میں ہوگا، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے لڑتا رہے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ یقتلون و یقتلون، تم مارے گا بھی تو مرے گا بھی، کبھی رسوا بھی ہوگا تو کبھی عزت بھی ہوگی، کبھی ذلالت بھی ہوگی تو کبھی شان بھی ہوگا، کیونکہ تنگی کے بعد آسانی تو ہر حال میں ہے ہی ہے۔ یعنی تو بیٹھے گا نہیں، تو سکون سے نہیں بیٹھے گا، لیکن میں تیرے دل کو سکون دے دوں گا، تیرا سفر آسان کرنے والا میں ہوں، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، تیری تنہائی ختم کر دوں گا، تیرا اکیلا پن ختم کر دوں گا، تو سکون اور قرار میں ہوگا دنیا میں بھی۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ میں نے یہی وعدہ کیا تھا، توریت والوں سے بھی یہی وعدہ کیا، انجیل والوں سے بھی، تو اس قرآن والوں سے بھی یہی میرا وعدہ۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ دنیا میں وہ کون ہے جو اپنا وعدہ سچا کر دکھائے؟ سارے وعدے سے مکر جاتے ہیں ایک اللہ کے ساتھ، اللہ ہی اپنا وعدہ نبھانے والا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ پھر جن لوگوں نے یہ واپار کیا اللہ سے، اپنی جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اس کا نہ جان کا خوف نہ مال کا خوف، رات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، برسات ہو، نکل پڑتے ہیں، نہ رسوا ہونے کا ڈر ہے، نہ رسوا کرنے کا ڈر ہے، کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہے، وہ اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے لین شروع ہو جاتی ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے تو اللہ کی بات، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتا ہے وہ ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے، ہر وقت میری یاد میں لگے رکھتے ہیں، میرے ذکر میں لگے، جہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بات، جہاں بیٹھتے اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کا حمد، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر دنیا کے بنانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ اللہ ہم تم سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بتا، جس کو تو نے جہنم میں ڈالا وہ تو بڑا
خسارے میں ہو جائے گا۔ واللہ تو ہمیں بچا، جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے بنا۔ وہ تو اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ ان کو سکون تب ملتا ہے جب اللہ کے زمین پر دین بلند ہو جائے، اللہ کا چرچا ہو جائے، چھوٹے کے زبان پر بھی اللہ کا نام، بڑے کے زبان پر بھی اللہ کا نام، عورت مرد ہر ایک کے زبان پر اللہ کا نام۔ تو یہ سکون والی زندگی تب گزرے گی جب ہم سفر اچھا ملے گا، جو راستہ بتائے گا۔ راستہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو میرے یاد سے ہٹا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی دنیا میں زندگی جو ہے نا ایسے بنا دوں گا بے سکون، ان کو کوئی سکون نہیں ہوگا، بلی کریڑے اس کے پاس جو بے سکون، دولت نہیں ہو بے سکون، اٹھتا بیٹھتا بے سکون۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری یاد میں رہتا ہے اس کے اوپر پہاڑ گر جاتے ہیں، پھر بھی سکون، اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، وہ مصیبتوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کی زندگی ایسے بن جاتی ہے، لیکن دل مطمئن ہے۔ اور جو ذکر سے ہٹا وہ کتنا بھی باہر کچھ ہے لیکن دل خوف زدہ ہے، دل تنہا ہے، دل اکیلی ہے، اس کی دل سکون والی ہے۔ یہی فرق ہے کہ صحیح ہم سفر ملنے کا کہ دل کو سکون ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی معیشت تک کر دوں گا، اور قیامت کے دن کہیں گے اللہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے، آج کیوں اندھا کیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو دیکھتے تھے، آج اندھا کیوں کیا ہے؟ قال كذلك اتت آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے سامنے میری آیت قرآن، میرا قانون پیش کیا جاتا تھا، تو تکبر کرتا تھا، غرور کر کے چلتا تھا، تو اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، تو نے مجھے بھلا دیا تھا، میری یاد سے غافل تھا، ہر وقت دنیا کے فکر میں تھا، ہر وقت بندوں کے فکر میں تھا، ہر وقت مال کے فکر میں تھا، ہر وقت پیسے کے فکر میں تھا، ہر وقت عزت کے فکر میں تھا، ہر وقت شہرت کے فکر میں تھا، میں یاد بھی نہیں تھا۔ جب تجھے میں یاد نہیں تھا تو آج میں نے تجھے بلا دیا ہے، بلا دوسروں کو جس کو بلانا ہے بلا، میں نے تجھے بلا دیا، آج میں نے بلا دیا، تیری کوئی بھی مدد کرنے والا ہے، آج تو رسوا اور ذلیل ہے۔ تو میرے بھائی اگر زندگی کا سفر طے کرنا ہے تو ہم سفر بہترین کو ڈھونڈیں، تبھی تنہائی ختم ہو جائے گی۔ یا تو کوشش کر کے سفر کو سمجھو کہ یہ سفر ہم کیسے طے کریں، اس سفر میں آسانی کیسے آئے گی، اس سفر کو آسان کیسے بنائیں، یہ زندگی کو آسان کیسے بنائیں، زندگی کے ماحول کو پرسکون ماحول کیسے بنائیں، دل سے ڈر کیسے نکالے، دل سے خوف کیسے نکالے، اور زندگی پرسکون تب بنے گی جب امن سکون ہوگا نا، امن سکون تب ہوگا جب اللہ کی بات ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت ہوگی۔ جب تک اس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں ہوگا، جب تک اس سرزمین پر اللہ کے رسول کی سنت کو بلند نہیں کیا جائے گا، جب تک اس سرزمین پر بے حیائی، پچھڑائی اور بری چیزیں ہوں گے، تو کیسے امن آئے گا، کیسے سکون آئے گا؟ ہمارے دل کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا جب تک اس کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنے اچھے ساتھی کی تلاش نہیں کریں گے اور اس کو ڈھونڈیں گے نہیں، اس پر اپنی جان اور مال نہیں لگائیں گے، کیونکہ مال جان کے لٹانے کے بعد ہی تو وہ ہم سفر ملے گا نا، اسے کیسے ملے گا صحیح ہم سفر؟ اس کی پوچھ گچھ کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے، وہ مل جائے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے، ہم نے ڈھونڈا نہیں، وہ ملا نہیں، کیونکہ کوئی بھی
کہتا ہے میں فلانے شہر جاتا ہوں، جب باہر اسٹانڈ پر آئے گا تو وہاں جائے گا نا، گھر میں بیٹھا ہوگا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا، زندگی گزر جائے گی، وہ جا نہیں پائے گا۔ جب ڈھونڈے گا نہیں تو ملے گا کیسی، جب نکلے گا نہیں تو کیسے راہ ملے گی۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو ہم تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی منزل اپنے گھر تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ یہی بھی جہاں بھی ہم رسوائی کی زندگی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا سکون ختم ہے، ہمارا چین ختم ہے، ہم قرار ختم ہے، زندگی میں تنہا اور اکیلا ہے، اور وہاں بھی ہمارے لیے پرابلم ہوگا۔ اگر اس کو اس زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں، جس میں سے ہمیں شیطان نے نکالا وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو۔ جس نے ہمیں نکال دیا اپنے گھر سے، اس سے ہم بچے اور اپنے گھر جانے کی کوشش کریں۔ یہ تو بس ایسا ہے جیسے بچپنا تھا ہمارا، بچپنے میں کھیلے گھومے اپنے سکون میں رہے، پھر باہر نکلنا پڑتا ہے دھوپ میں، جب جیسے بڑا ہو جاتا ہے تو دھوپ میں آنا پڑتا ہے، جب دھوپ میں آنا پڑتا ہے تو جو دھوپ جو ہے نا وہ کھاتی ہے۔ دھوپ پرسکون تب بنے گی جب ہم سفر سکون والا ہو۔ پھر جنگل ہے، مشکلیں ہیں، طوفان ہے، وہ طوفان سے بھی اکیلا گزر نہیں سکے گا جب ساتھی اچھا ہو۔ پھر پانی ہے، دریا ہے، وہ بھی پار نہیں کر سکیں گے جب کشتی بنانے والا اچھا ساتھی نہیں ملے۔ تو ہم ان چیزوں کے مد نظر رکھ کر خود کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو خود کو نہیں سنوارے گا، میں بھی تجھے نہیں سنوارے گا، تو اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ اللہ کا وعدہ توریت، انجیل، قرآن میں یہ کر دیا، اور اللہ سے زیادہ وعدہ نبھانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو میرا ہو جا، میں تیرا۔ دنیا میں بھی تیرے لیے آسانی تو آخرت میں بھی۔ اگر مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی آسانی تو اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ نہ ہماری جان ہے، نہ مال ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے راہ میں نکلنا پڑے گا، اللہ کے دین کو ڈھونڈنا پڑے گا، اللہ کے دین کو اوپر آنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے یہ کھول کھول کے فرما دیا جب تک تو نہیں نکلے گا، جب تک تو کوشش نہیں کرے گا دین میں، تو میں تجھے بے یار مددگار چھوڑ دوں گا۔ کوئی بھی تیرا ساتھی نہیں ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ مجھے چھڑانے والا۔ تو ہم آسانی اگر دنیا کی چاہتے ہیں، دنیا میں سکون ہمیں چاہیے، اگر وہ دنیا کا سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھے ساتھی کی تلاش کریں، اور جب تک اچھا ساتھی نہیں ملے گا ہمارا دنیا کا سکون کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو سمجھیں، اس کے رسول کو سمجھیں، اس دین کو سمجھیں جس کے لیے اللہ نے کھول کھول کے کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے، صرف اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا اور کوئی دین طلبے گا میں اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ آخرت میں خسارے میں ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے، تو آخرت میں بھی ان کے لیے بربادی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک میرے دین پر نہیں آئے گا تو ہمیں خبر تو پڑے نا دین کیا ہے، ہمیں خبر تو پڑے نا اسلام کیا ہے۔ تو یہ جب تک اب ہم سفر اچھا نہیں ملے گا تو کون بتائے گا؟ تو ہم سفر کی تلاش کریں، تبھی تو ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ اس تنہائی کو ہم دور کرنا ہے، اس اکیلے پن کو دور کرنا ہے کہ اچھے بہترین ساتھی کی تلاش میں نکلے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ملا دے گا بہترین ساتھی جو ہمارے سفر میں دنیا میں بھی سہارا بنے گا تو آخرت میں